فضائل اور اسرار میں بہت فرق ہوتا ہے. کم از کم بشری تقاضوں میں رہتے ہوئے لفظوں کا قیدی ہونے کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں. کم از کم زمین و آسمان جتنا فرق ہے فضائل اور اسرار میں. المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو صرف فضائل سننے کے لیے تیار کیا ہے، جبکہ ہوئے وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ آج تک فضائل تو سنائے ہی نہیں گئے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یا شاید سوچیں گے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فضائل اور اسرار میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو شاید آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فضائل اگر زمین ہے تو اسرار آسمان ہے. آپ یقین مانیے قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بالکل سیدھی بات کر کے آگے بڑھوں گا. مجھے آج تک اپنی ساری زندگی کا احاطہ کر کے صرف یہ بتائیں آپ نے آج تک علی کی فضیلت سنی کون سی ہے؟ سوال کیا ہے میں، مجھے نہیں پتا یہ واہ کا حامل ہے یا آہ کا حامل ہے. جسے آپ علی کے فضائل سمجھ رہے ہیں وہ علی کے فضائل نہیں ہیں، وہ واقعات ہیں. آپ واقعات سن سن کر خوش ہو رہے ہیں کہ علی کے فضائل سن لیے. آپ واقعات کو علی کی فضیلت کہہ رہے ہیں. اپنی ساری زندگی کا احاطہ کریں. ماشاءاللہ بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، جوان بھی ہیں. کتنی مجلسیں زندگی میں آپ نے سن لی ہوں گی، سینکڑوں ہزاروں مجلسیں، کئی کتابیں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، کئی سید فقراء کے ماتمیوں کے ساتھ آپ کی زندگی بسر ہوئی ہوگی. احاطہ کیجئے نا، ایک لمحے میں سوچئے کون سی بڑی سے بڑی فضیلت. میں صرف کہہ ہی نہیں رہا، سوال کر رہا ہوں. ہمارے ہاں آج کل ممبر پر گفتگو کا ون وے ٹریفک ایسا چلا ہے کہ اگر بولے گا تو خطیب ہی بولے گا. سامعین میں سے بولنے کی گویا کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، لیکن جب سناٹا چھا جاتا ہے تب سب سے زیادہ تکلیف بھی پڑھنے والے کو ہوتی ہے کہ اب بول نہیں رہے. میں وہ نہیں بلوانا چاہ رہا، پوچھ رہا ہوں آپ سے، سوچ کے بتائیے علی کی سب سے بڑی فضیلت جو آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا احاطہ کریں گے؟ علی کعبے میں آئے، یہ بڑی فضیلت ہے. جی ہاں، بہت بڑی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے. علی کی نہیں، کعبے کی. سفر کیجئے گا میرے ساتھ. اسرار عین، کل بات جس نہج پہ تھی آج مجھے بہت آگے لے کے جانا ہے. کعبے کی فضیلت اپنی سوچتے چلے جائیے. علی کو ذوالفقار ملی، بھاگ کھل گئے ذوالفقار کے کہ علی کے ہاتھ میں آ گئی. نہ تھی علی تب بھی تو علی تھے. شہادت ہوئی علی کی مسجد میں، شہادت ہوئی ہے تو شہادت کو معراج ملی ہے. علی نے شہادت کو مس کیا تب جا کے شہادت اس قابل ہوئی کہ حسین تک آ سکے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. علی نے یہ فضیلت ہے. علی وہ ذات اقدس کا نام ہے کہ جو علی نے کیا وہ ہوا، اور جو علی نے نہیں کیا وہ ہوا بھی نہیں ہے. جو علی نے کہا وہ ہوا، جو علی نے نہیں کہا وہ پھر کہا بھی نہیں گیا. علی ناممکن کو ممکن کرنے والے کا نام نہیں ہے. بہت توجہ. اکثر کہا جاتا ہے مظہر العجائب، عجائبات کے مظہر ہیں. اچھا تو کیا مطلب ہوا اس کے؟ بڑا سادہ سا کسی بچے سے عجائبات بس عقل عاجز رہ جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے.
تو علی معجزے دکھاتے ہیں، عقل عاجز ہو جاتی ہے، جو نہ ہونا ہو وہ علی کر دیتے ہیں، جو نہ ہونا ہو وہ علی جو نہ ہونا ہو علی وہ نہیں کرتے، علی وہی کرتے ہیں جو ہونا ہوتا ہے۔ کاش یہ بات پہنچ جائے آپ کی، یہ الگ سے ایک مجلس پڑھ دی میں نے اس ایک جملے میں۔ علی کرتے ہی وہی، ہم نہیں جانتے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہماری سوچ یہ کہہ رہی تھی کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے۔ آپ آج بھی سمجھ لیجئے ناممکن ہے، سورج مغرب سے طلوع کیسے ہوگا؟ جو علی کر سکتے ہیں۔ اچھا قرآن میں اللہ کا قانون لا تبدیلا، یہ سورج انگلی سے اشارہ کیا علی نے تو سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، ہے نا؟ غروب ہوا تھا، علی نے ایسے انگلی سے۔ اب آپ پوچھ لیں کسی مولوی سے، آپ کے ذاکرین خطبہ سے بھی پوچھ لیں تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ وہ ایک روایت چلی آ رہی، جیسی لکھی تھی ویسی پڑھ دی، سوچا نہیں علی کہہ کیا رہے ہیں یہاں۔ علی بادشاہ نے اب پوچھا کسی نے کہ علی آپ نے کیسے سورج کو مغرب سے طلوع کیا؟ بادشاہ نے جو بتایا اور جو پڑھا جاتا ہے میں ایک جملے میں بتا رہا ہوں۔ علی نے کہا اللہ نے 70,000 فرشتے معمور کیے ہیں جو سورج کی لگاموں کو کھینچ کر مشرق سے مغرب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کہا یا علی پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا میری ایک انگشت کے اشارے سے وہی پھر کھینچ کر لے آئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، آج کی سائنس کو سامنے رکھ کر سورج تو جہاں ہے وہیں کا وہیں ہے، نہ وہ کہیں سے آتا ہے نہ وہ کہیں جاتا ہے۔ طلوع ہونے کے لیے اس کو سفر نہیں کرنا، غروب ہونے کے لیے سفر نہیں کرنا، بس یہی تو مسئلہ ہے۔ جو فضیلت سمجھ رہے ہو وہ فضیلتیں نہیں ہیں، وہ واقعات ہیں۔ اب آپ کہیں گے پھر یہ کیا معاملہ، معجزہ رد الشمس کا انکار ہو رہا ہے؟ کہ بلا نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں۔ پہلے دیکھیے، ہو گیا آغاز جو میں نے کرنا تھا، پہلے دیکھیے اس میں اسرار ہے کیا۔ فضیلت نہ سمجھو، فضیلت اور اسرار میں فرق ہے، پہلے ایک جملے میں وہ سمجھ لو۔ فضائل تو فضیلتوں کے انبار کا نام ہے، اسرار کہتے ہیں سر کی جمع، سر کہتے ہیں راز کو۔ راز وہ ہے جو میرے پاس ہے آپ نہیں جانتے تو وہ راز ہے، لیکن اگر میں نے بیان کر دیا اور آپ نے سن لیا پھر راز تو نہ رہا نا، جو کھل جائے وہ پھر راز کیسا ہوا۔ لیکن سر اس راز کو کہتے ہیں جو پتہ چل بھی جائے پھر بھی راز رہے، اس کو علی کہتے ہیں۔ جو جتنا علی کو جانا ہے اسے اتنا علی جاننے کے بعد پتہ چلا کہ میں نہیں جانا، وہ جتنا جانتا چلا گیا۔ اب یہ مثال آپ کے سامنے ہوا کیا پھر؟ علی بادشاہ نے اپنا ایک گھٹنا زمین کے سینے پر رکھا، اپنا بایاں ہاتھ زمین کے سینے پر رکھا، اپنا دایاں ہاتھ جو اشارہ سمجھ رہے ہو نا وہ سورج کی طرف کیا۔ گویا علی نے ایک ہاتھ سے سورج کو تھاما، ایک ہاتھ سے زمین کو تھاما۔ لوگ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ رہے تھے کہ علی گویا اشارہ کر رہا ہے، علی نے سورج کو وہیں تھاما۔ کسی نے یہ ہاتھ نہیں دیکھا سوائے کمبر کے۔ سلمان نے پوچھا تھا کمبر تو اس وقت علی کے بہت قریب تھا، مجھے بتا یہ راز ہوا کیا؟ کیا سب نے علی کا وہی ہاتھ دیکھا جو ہوا میں تھا، لیکن میں نے وہ دیکھا جس میں حرکت تھی۔ علی نے سورج کو تھاما اور بائیں ہاتھ سے زمین کو گھمایا۔